ناظرین، کچھ بڑی اہم خبریں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں جو بھارت اتنے بڑے پیمانے پر ڈرونز پاکستان میں بھیج رہا ہے۔ نمبر ایک، وہ ہماری جو ایئر ڈیفنس کی صلاحیت ہے اس کو جاننا چاہتا ہے، اور نمبر دو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ٹارگٹس ہو سکتے ہیں جنہیں بھارت پاکستان میں ہٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو پہلے والی بات ہے وہ درست ثابت ہوئی، اور اس کے لیے کچھ آڈیوز بھی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے، جو ان کی انٹرنل کنورسیشن ہے اس میں کوئی آڈیو بھی باہر آئی ہے، یا کسی کے ساتھ وہ بندہ بات کر رہا تھا جو اس ساری صورتحال کو سمجھتا ہے کہ بھارت نے اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں ڈرونز اس لیے بھیجے کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان ان ڈرونز کو تباہ کرے، اور جیسے جیسے پاکستان ان ڈرونز کو تباہ کرے گا تو جس سمت سے پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک ہوگا، وہ آ کر ڈرون کو گرائے گا، وہ پھر ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس کس جگہ پہ پاکستان میں ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اور وہ انڈیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا۔ پھر انڈیا اسے ناکام بنانے یا ناکارہ بنانے کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی اسٹریٹجی جو ابھی تک ہمیں پتا چلی ہے۔ پاکستان نے جو ہے وہ شروع میں بارڈر کے اوپر کچھ بھارتی ڈرونز کو گرایا تھا۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو ڈرونز پاکستان نے گرائے ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 25 ہے۔ 25 بھارتی ساختہ ڈرون جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، اور یہ مختلف شہروں میں ڈرونز بھیجے گئے ہیں۔ پہلی رات بھارت نے میزائل چلائے تھے پاکستان کے اندر، 9 مقامات کے اوپر 24 میزائلز داغے گئے تھے۔ اگلی رات 25 ڈرونز پاکستان میں بھیجے ہیں، جن میں سے 25 پاکستان کہہ رہا ہے جی ہم نے مار گرائے۔ کچھ لوگوں کی شہادتوں کی اطلاع بھی آ رہی ہے، اور کچھ فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جو دھماکوں کی آوازیں ہیں وہ ایک سے زیادہ آ رہی ہیں، یعنی ڈرون اگر تباہ ہوتا ہے تو ایک دھماکہ ہو سکتا ہے، لیکن کئی جگہوں سے زیادہ دھماکے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو بہت ممکن ہے بھارت نے کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک بھی کیا ہے اپنے ان ڈرونز کے ذریعے سے، لیکن بڑا مقصد بھارت کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرسپٹ کرے کہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی، اور جو پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکسپوز وہ ہو جائے بھارت کے سامنے۔ جس وقت بھارتی ڈرون پاکستان کے اندر داخل ہیں تو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے، عمران خان صاحب کا فوٹوگرافک ٹیسٹ بھی کروایا جائے 9 مئی کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اس کو لے کر۔ یہ ناظرین ہماری ترجیحات ہیں۔ ہماری فوڈ سٹریٹ کے اندر آ کے بھارتی ڈرون گر رہا ہے، اور ہماری جو ترجیحات ہیں وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا ہے، اور دن رات صرف عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک مختصر لڑائی ہو سکتی ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کی۔ اس کے بارے میں دو ہمارے پاس جو ہے وہ الگ الگ قسم کی مت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ واقعی میں پاکستان اور بھارت کے اندر کوئی بڑا مارکا ہو سکتا ہے۔ بھارت کا رافیل طیارہ گرنے کے بعد انہیں کافی تکلیف ہے، اور وہ پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنے کا پلان کر رہا ہے۔ ممکن ہے دونوں ملک ایک فل فلیج جنگ میں چلے جائیں تو پورا پاکستان تو کھڑا ہوگا اپنی فورسز کے ساتھ، ہم سارے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ اردلی حکومت نے جو بزدلی دکھائی ہے، اور یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ جناب ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ غیر ضروری ہے۔ دشمن کو آپ جہاں موقع ملتا ہے وہاں بھرپور جواب دیتے ہیں۔ یہ کہ ہم نے ان کے طیارے نہیں گرائے، ہم نے ان کا نقصان نہیں کیا، ہم نقصان کرنا نہیں چاہتے، تو یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہو جاتی ہیں جنگ کے حالات میں۔ ایک تو یہ آپشن ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اور انڈیا ایک بڑی جنگ کے اندر جا رہے ہیں، جس کی طرف حالات بڑھتے ہوئے شاید دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب کچھ لوگ اس بات کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک نورا کشتی ہے مودی کی اور نواز شریف کی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی عوام میں قبولیت کے لیے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ نواز شریف کی خاموشی نواز شریف کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دے رہی، بلکہ نواز شریف کا تو ابھی باقاعدہ انڈیا کے اندر ان کے میڈیا میں ان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے جو پریس بریفنگز دی ہیں انڈین کاروائی کے بعد، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا وزیر دفاع جو خواجہ آصف ہے، اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم نواز شریف جس کا بھائی بھی اس وقت وزیر اعظم ہے، ان لوگوں نے خود اس بات کا اعتراف جرم کیا ہے کہ پاکستان بھارت کے اندر ہونے والے حملوں میں ملوث رہا ہے۔ اب ان دونوں کے سٹیٹمنٹس کو بھارت اپنے فائدے کے لیے پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب سے میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی تک نواز شریف، ان کی بیٹی، ان کا بھائی مودی کے خلاف یا آر ایس ایس کے خلاف یا ان کے جنگی جنون کے خلاف ان کی للکار کا جواب یہ لوگ ابھی تک نہیں دے سکے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ دے پائیں گے۔ یہ انتہائی کمزور لوگ ہیں۔ پنجاب کے اندر ناظرین ایمرجنسی اب نافذ کی گئی ہے اسپتالوں میں بھی،
اور جو ریسکیو سروسز ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ جنید اکبر صاحب نے کیا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ عمیر خان نیازی صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی کیا. جنید اکبر کا کہنا ہے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے اور ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے. ہمیں خدشہ ہے کہ جس طرح ڈرون سے مختلف شہر نشانہ بنائے جا رہے ہیں، یہی بہانہ بنا کر کوئی ڈرون اڈیالہ جیل پر نہ گرا دیا جائے. دیکھیں، میں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر یہ نورا کشتی نہیں ہے اور ریئل فائٹ ہو رہی ہے تو آپ کو فوری طور پہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کرنا چاہیے. ملک خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. جو عمیر خان نیازی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے جو ہمیں بطور قوم لڑنی پڑے گی، مگر اس جنگ کو لڑنے کے لیے آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اس میں عمران خان کو بلائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ بارڈر پر چھاتیاں بڑھ جائیں گی اور بھارت کی گولیاں کم پڑ جائیں گی. اس سٹیٹمنٹ کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن حکومت کی ترجیحات ناظرین کچھ اور ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کی ان کے ساتھیوں سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اب عمران خان صاحب نے کوئی وہاں پہ انڈیا کا ساتھ تو نہیں دینا نا. عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دینا ہے وہ مودی کے خلاف دینا ہوگا وہاں پہ جیل میں، جیسا کہ انہوں نے پہلے دیا تھا. وہ آر ایس ایس کو چیلنج کریں گے، مودی کو چیلنج کریں گے، بھارتی جارحیت کو چیلنج کریں گے، بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کو چیلنج کریں گے، پاکستانی قوم کو یکجہتی کا پیغام دیں گے، عالمی سطح پہ وہ بتائیں گے. تو عمران خان صاحب جو بھی کرے گا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. جیل کے اندر اگر عمران خان کے ساتھیوں نے مل لیتے، یہ لوگ گئے ملنے کے لیے، پھر نہیں ملنے دیا. وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو وہاں پہ جو ہے وہ سپاہیوں نے روک لیا کہ ہم نہیں آگے جانے دیتے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک کرنل جو ہے وہ جیل کو کنٹرول کرتا ہے. تو ایک یونیفارم آفیسر نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو باہر سڑک پہ بٹھا دیا. یہ ہے پاکستان میں جمہوریت کی اوقات. یہ سچویشن ہے پاکستان میں. اور وہ وزیر اعلیٰ بیچارہ نام بھی نہیں لے رہا کہ مجھے کس نے روکا ہے. اس کی بھی حالت آپ چیک کریں کہ وہ دھمکیاں کس کو دے رہا ہے، مریم نواز کو، کہ دیکھو مریم نواز تم نے مجھے یہاں پہ روکا ہے تو تمہارا گھر ہے وہاں پہ نتیا گلی میں، تم وہاں پہ آؤ گی تو میں تمہیں وہاں روک لوں گا. یہ کیا بچکانہ حرکت ہے. یہ سٹیٹمنٹ آپ نے تب کیوں نہیں دی جب آپ کے وزراء کو وہاں پہ گھسیٹا جا رہا تھا، اڈیالہ جیل کے باہر بالوں سے پکڑ کے پھینک کے گھسیٹا جا رہا تھا. یہ سٹیٹمنٹ آپ نے تب کیوں نہیں دی جب علیمہ خان صاحبہ کو وہاں پہ کئی دفعہ گرفتار کر کے الگ الگ مقامات پہ منتقل کر دیا، پولیس جا کے سنسان ویران علاقوں میں چھوڑ کر آ گئی، تب بھی آپ نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو آپ کو یہ سٹیٹمنٹ پہلے بھی دینا چاہیے تھا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کو میں جی اس کے گھر پہ نہیں آنے دوں گا. یار آپ کا لیڈر جیل میں ہے، یہ کون سا بدلہ آپ لے رہے ہیں؟ آپ کا لیڈر جیل کے اندر ہے. اگر بند کرنا ہے تو وہ رستہ بند کرو نا جس کے بارے میں جنید اکبر نے کہا تھا. بند کرنے ہیں تو وہ رستے بند کرو جس سے ان کو مصیبت پڑ جائے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ اس کی پارٹی کا توتی بولتا ہے، جہاں پہ اس کی پارٹی کی بہت زیادہ طاقت ہے، وہ اتنی کمزوری شو کر رہا ہے کہ جی ایک عورت کو میں اس کے گھر میں نہیں جانے دوں گا. بڑی جناب آپ نے بہادری دکھائی ہے. ان کا تو آپ نام بھی نہیں لے سکتے جنہوں نے آپ کو روک دیا اڈیالہ کے باہر، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ان کا نام لیجئے نا. وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں کہ تمہاری جرت ہے، اپنے گھر آ کر دکھاؤ. اگر آ گئی تو میں سمجھوں گا تم بڑی تگڑی ہو، اور بھائی وہ آ بھی جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب جتنے اس کے تعلقات ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کی اپنی پولیس پروٹوکول میں اس کو لے کر جائے گی اور لے جا کے اس کو اس گھر میں چھوڑ آئے گی. پھر آپ بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا سر کھجلتے رہیے گا. یہ اس طرح کے چیلنجز آپ نہ کریں جو آپ پورے نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی آپ نے بڑے قوم کو چیلنجز کر کے اور ان کو نہ پورا کر کے دکھایا ہے. پہنچنا آپ نے ڈی چوک ہوتا ہے، ڈی میں آپ کبھی داخل نہیں ہوتے، کبھی نکل کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، کبھی نکل کے وہاں سے گاڑیاں لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ نے ابھی تک حوصلہ نہیں دکھایا، ہمت نہیں دکھائی علی امین گنڈا پور صاحب. اور یہ جو ابھی آپ نے کیا یہ نامناسب ہے. ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سلوک آپ نے وہاں پہ کروا لیا، آپ کی ایک پوزیشن ہے. یا تو آپ وہاں گرفتاری دے دیں گے، ٹھیک ہے یار تمہیں انڈیا کی پرواہ نہیں ہے، کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے لیڈر سے نہیں لڑنے دے رہے تو ٹھیک ہے. پھر پیدل انہوں نے جانے کی کوشش کی لیکن وہاں پہ پولیس نے روک لیا. اب یہ نظام جو ہے وہ اس حد تک ننگا ہو چکا ہے. علیمہ خان صاحبہ کا تبصرہ کیا ہے اس ساری صورتحال پہ؟ وہ بھی حیران ہو رہی ہے کہ ڈرون بارڈر پہ کیوں نہیں گرائے جا رہے. انہوں نے کہا جی ڈرون پاکستان کے شہروں میں پہنچ رہے ہیں. اور یہ ایک مودی اور نواز شریف کی انہوں نے کہا نورا کشتی ہے. اگر تو یہ نورا کشتی نہیں ہے اور یہ وار بٹن سے نہیں کھیل رہے کہ ہم نے آن کر دیا تم آف کر دو، تم نے آن کر دیا ہم آف کر دیتے ہیں، تو یہ اگر وار بٹن سے نہیں کھیل رہے تو پھر تو انہیں عمران خان کے پاس جانا ہی پڑے گا. اگر ریئل جنگ کی صورتحال ہے تو پھر اس قوم کو آرمی چیف اور
بہت سارے ہتھیاروں سے زیادہ عمران خان کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، لیڈرز اور قومیں مل کر جنگ جیتتی ہیں، فوجیں اور ہتھیار جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.